الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماعت پہ لاکھوں سلام، موج بحر سماعت پہ لاکھوں سلام. اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اور پھر آگے یوں عرض کرتے ہیں، کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. حضرات محترم، ابھی میں نے جو آئے مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے ماتحت کچھ گفتگو کرنے سے قبل رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. دستور اہل سنت کے مطابق کسی بھی محفل کا آغاز کرنے سے قبل ہم سب مل کر آقا نعمت حضور احمد مجتبیٰ خسرو خوباں سیاح لامکاں حضور تاجدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرتے ہیں. اسی کو ضمن رکھتے ہوئے آپ تمامی حضرات بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس محفل میں آقا کے درود کی کثرت نہ کی جائے، جس محفل میں مصطفیٰ کے درود کا ذکر کرنے کا حکم دیا جائے اور اس محفل سے اگر آواز بلند نہ ہو، یعنی کہ بعض افراد اس آواز کو بلند نہ کرے، تو اس کے ضمن سے آقا فرماتے ہیں کہ میری محفل کو درود پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا درود پڑھنا یہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ کل قیامت کے دن وہی درود تمہاری بخشش کرتا ہوا نظر آئے گا. اس حدیث کو ضمن رکھتے ہوئے آپ تمامی حضرات بلند آواز سے درود پڑھیں. پڑھے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ عز و جل قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. مصطفیٰ جان رحمت کے خصائص ان 8 دنوں میں حضرات بیان کرتے رہیں اور آپ تمامی حضرات سنتے رہیں. آج چلو اس خصائص کی طرف چلتے ہیں جسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ید مبارک کہتے ہیں، جسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ کہتے ہیں. اس ہاتھ کی کرامتیں کیا ہیں، اس ہاتھ کے معجزات کیا ہیں؟ ارے مصطفیٰ کے ہاتھ تو وہ ہاتھ ہے، جب بریلی کے تاجدار نے ان ہاتھوں کو دیکھا ہے، آقا کے ہاتھوں کو دیکھا ہے، تو بریلی سے بلا جزدہ پکار اٹھا ہے، ہاتھ جس دن تو اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماعت پہ لاکھوں سلام، سماعت پہ لاکھوں سلام. اب اس ہاتھ کی طرف چلتے ہیں جسے خدا قرآن میں یاد فرماتا ہے تو ید اللہ کہتا ہے، جسے خدا یاد کرتا ہے تو کہتا ہے محبوب تم نے جو تمہارا جو ہاتھ ہے وہ تمہارا نہیں بلکہ رب کا ہاتھ ہے. تم نے حدیث نہ سنی، بخاری کی حدیث ہے جس میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جناب جبرائیل علیہ السلام میری بارگاہ میں حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، جو بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے، جس بندے کو میرا قرب مل جاتا ہے، وہ بولتا ہے تو گویا کہ میں بولتا ہوں، وہ چلتا ہے تو گویا کہ میں چلتا ہوں، وہ زبان سے گفتگو کرتا ہے تو گویا کہ میں گفتگو
کرتا ہوں. ذرا غور کرے, اگر رب کا قرب مل جائے تو خدا تعالیٰ اس کا کان بنتا ہوا نظر آتا ہے, خدا تعالیٰ اس کی زبان بنتا ہوا نظر آتا ہے, یہاں تک کہ وہ بندہ قدم اٹھاتا ہے تو بالقرض وہ قدم نہیں اٹھاتا بلکہ رب کائنات قدم اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے. یہ ان کا ذکر ہے جو رب کے قریب ہو جائے, اور وہ جس کے لیے عالم بنایا جائے, جس کے لیے زمین کی تخلیق کی جائے, جس کے لیے فرش بنایا گیا ہو, اس نعمت والے مصطفیٰ, اس رحمت والے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. اس نعمت کی طرف چلتے ہیں. اللہ عز و جل نے انسان کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی, آنکھ عطا فرمائی, کان عطا فرمائے, جسم عطا فرمایا, بدن عطا فرمایا, ہر نعمت سے اس انسان کو بنایا. لیکن ایک طرف انسان کو رکھا جائے جو صرف بشر ہے, اور دوسری طرف بظاہر مصطفیٰ جان رحمت کو رکھا جائے تو پتہ چلے گا. انسان کو کان عطا کیا تو انسان کان سے اپنے وسعت سن سکتا ہے جہاں تک اس کے حق محدود ہوتی ہے, لیکن رب نے مصطفیٰ جان رحمت کو کان عطا کیا تو کان کی شان ایسی ہے, دونوں نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان اللہ کرامت پہ لاکھوں سلام. انسان سنتا ہے تو کہاں تک سنتا ہے؟ اگر کسی بندے کو آواز لگا دی جائے تو وہ بندہ صرف اتنا سنتا ہے, لیکن مصطفیٰ کو رب نے ایسا کان عطا کیا کہ جو صرف مدینہ میں بیٹھ کر ہندوستان والوں کی صدائیں سن سکتا ہے, پکاریں سن سکتا ہے, اور لوگوں سے کہہ سکتا ہے سنو سنو سنو, آج گجرات کی سرزمین پر میرا جلسہ منعقد ہو رہا ہے, آج گجرات کی سرزمین پر میرا جلسہ بنایا جا رہا ہے, اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہوا نظر آتا ہے. رب نے ہر انسان کو عزم دیا, محبوب کو بھی وہ عزم دیا. ایک عزم کان ہے, ایک عزم آنکھیں ہیں. اب دیکھیں آنکھیں, انسان کو آنکھیں عطا کی ہے تو اس کی بینائی کہاں تک ہے, دور سے دور تک دیکھ سکتا ہے, لیکن زیادہ سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا. مصطفیٰ کی آنکھ کا عالم یہ ہے, مصطفیٰ کی آنکھ اتنی عظیم آنکھ ہے جس کے بارے میں میرے امام فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام, عنایت پہ لاکھوں سلام. اور ایک طرف انسان کو رکھا جائے اور اس کے ہاتھ کو دیکھا جائے تو انسان صرف اتنا وزن اٹھا سکتا ہے جو اس کے دست قدرت میں ہوتا ہے, چاہے وہ 2.5 کلو ہو, 2 کلو ہو, 3 کلو ہو, بس اس سے زیادہ اٹھا نہیں سکتا. لیکن آمنہ کے لخت جگر کی شان سنو, ولیمہ میں آمنہ کے لخت جگر کی شان سنو, مصطفیٰ جان رحمت کی شان سنو, جو ساری امت کا وزن اٹھا کر دنیا والوں کو بتاتا ہے کہ تمہیں الگ بنایا, مجھے الگ بنایا, تمہیں الگ بنایا, مجھے الگ بنایا ہے. ارے دنیا کا انسان 2.5 کلو کا وزن نہیں اٹھا سکتا, آمنہ کے لال کے, آمنہ کے لخت جگر کے کندھوں پر ساری امت کا وزن ہے. ذرا غور کریں, رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا, انسان کے عزم کو پیدا کیا, ہر شان کو پیدا کیا. اللہ عز و جل نے انسان کی آنکھوں کو بنایا اور مصطفیٰ کو کی آنکھوں کو بنایا, لیکن مصطفیٰ پیارے کی جو آنکھیں ہیں وہ بہت خوبصورت ہے, وہ بہت جمیل ہے. اگر کہا جائے تو مصطفیٰ کی آنکھیں اس طرح ہے جیسے گلاب کی پلکیں کھلتی ہے, جیسے گلاب کھلتا ہوا نظر آتا ہے. آقا کی آنکھیں اس طرح ہے جیسے کہ جس پر غضب کی نظر پڑ جائے وہ نست نابود ہو جائے, اور جس پر رحمت کی نظر پڑ جائے بلند و بالا ہو جائے. جس پر غضب کی نظر پڑ جائے وہ نست نابود ہو جائے, جس پر رحمت کی نظر پڑ جائے بلند و بالا ہو جائے, جس پر رحمت کی نظر پڑ جائے بلند و بالا ہو جائے. آقا کے ہاتھ کی طرف چلتے ہیں, حضرت انس فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کے ہاتھ ایسے تھے جس طرح ریشم کا کپڑا, مصطفیٰ کے ہاتھ ایسے تھے جیسے ریشم کا کپڑا, اور ایک دم نرم, اور اس طرح اگر چھوا جائے تو محسوس نہ ہوتا تھا کسی چیز کو چھو رہے ہیں.
محسوس نہ ہوتا تھا. اب اس ہاتھ کے معجزات دیکھتے چلے. حضرت علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کے پاس ایک جمع غفیر بیٹھا ہوا ہے, تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جس طرح یہاں محفل شروع ہے اس طرح آقا کے دربار میں بھی محفل لگی ہوئی ہے, تمام صحابہ اکٹھا ہوئے ہیں. چلا عالم تصورات میں جا کر دیکھے وہ وقت کتنا عظیم ہوگا, وہ وقت کتنا رفعت والا ہوگا. آقا کے سامنے صحابہ بیٹھے ہیں, مصطفیٰ بحث کر رہے ہیں, مصطفیٰ گفتگو کر رہے ہیں. ذرا غور کریں, علامہ سیوطی فرماتے ہیں ایک بزرگ ہے جن کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے, لاٹھی کا سنارا دیتے ہوئے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آقا کی محفل بڑی زور سے چل رہی تھی, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, یہاں تک کہ رات کا اندھیرا غالب آ گیا. رات نے اپنے اندھیرے کو سمیٹ لیا, رات ہو گئی. صحابہ فرماتے ہیں اندھیری رات ہو گئی. وہ صحابہ رسول جو بزرگ تھے, جو نابینا تھے, جو چلنے کی طاقت نہ رکھتے تھے, ہاتھ میں لاٹھی تھی لے کر حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ میں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا, اندھیرا ہے اور اندھیرے میں اپنے گھر کیسے جاؤں. آقا نے فرمایا اے میرے صحابی لاٹھی لا. مصطفیٰ کو لاٹھی دی گئی. آقا نے اس لاٹھی پر اپنا دست اقدس پھیرا, اپنا ہاتھ پھیرا. خدا کی عزت کی قسم وہ لاٹھی روشن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, وہ لاٹھی روشن ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. یہ آقا کے دست کا ایک معجزہ ہے. آگے بڑھے, وہ صحابہ رسول جانے لگے. اتنے میں ایک صحابی حاضر ہوئے. حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں مجھے بھی راستہ دریافت کرنا ہے, آپ مجھے بھی اس لاٹھی کی روشنی میں مجھے بھی لے چلے. وہ صحابی دونوں چلتے چلتے جا رہے تھے. ایک منزل ایسی آئی, ایک صحابی کے یوں جانا ہوا, ایک صحابی کے یوں جانا ہوا. اتنے میں ایک صحابی نے عرض کی یہاں تک تمہارا شکریہ ہے, اب میں اکیلا جاتا ہوں, مجھے اندھیرے میں سفر طے کرنا ہوگا. بس اتنا سننا تھا. وہ صحابہ رسول کہتے ہیں تمہاری لاٹھی لاؤ, جس لاٹھی کو مصطفیٰ نے چوما تھا اس سے مس کر دو تاکہ وہ بھی روشن ہو جائے. جسے آقا اپنا دست مار دے, جسے مصطفیٰ سے چھو لیتے تو وہ لاٹھی روشن ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. یہ آقا کے دست کا معجزہ ہے. آگے بڑھتے ہیں, ذرا غور کریں مصطفیٰ کے کتنے پیارے دست ہیں, مصطفیٰ کے کتنے پیارے ہاتھ ہیں. اس ہاتھوں کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضور احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر طے فرما رہے تھے. سفر کا عالم ہے, صحابہ ایک ساتھ ہے, علی المرتضی بھی ہے, صدیق اکبر بھی ہے, فاروق اعظم بھی ہے, طلحہ بھی ہے, زبیر بھی ہے, یہاں تک کہ ابو ہریرہ بھی ہے. تمام صحابہ اکٹھا حاضر ہے. حاضر ہونے کے بعد مولا کائنات نے عرض کی یا رسول اللہ وضو کرنے کے لیے پانی کہاں سے لایا جائے, یا رسول اللہ وضو کرنے کے لیے پانی کہاں سے لایا جائے. نہ تو پینے کا پانی ہے, نہ تو وضو کرنے کا پانی ہے. آقا نے فرمایا وہ جو پہاڑ ہے, پہاڑ اس کے پیچھے سے حبشی غلام جا رہا ہے, جاؤ جاؤ اس حبشی غلام کو لے کر آؤ. جناب مولا کائنات علی جدہ علیہ السلام اور غلام کے پاس گئے. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آقا پیٹ کی پیچھے کی قبریں جانتے ہیں. تمہیں کیا پتا. جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں پہنچے تو دیکھا ایک اعرابی کھڑا ہے, ایک حبشی غلام کھڑا ہے, اس کے ہاتھ میں پانی کے مشکیزیں ہیں, وہ اونٹ پر سوار ہے. مولا کائنات نے فرمایا میرے آقا نے تجھے بلایا ہے, چل. وہ کہنے لگا میں نہیں آؤں گا. کہا کیوں نہیں آئے گا؟ کہ اگر آپ کے ساتھ آیا تو میرا آقا مجھے مارے گا, میں جس کا غلام ہوں وہ مجھے مارے گا. اب کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ علی اسے زبردستی لائے, علی اسے زبردستی لائے. جس طرح بچے کو پڑھانے کے لیے باپ ڈانٹتا ہے کیونکہ اسے پتہ نہیں پڑھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں, اسے پتہ نہیں علم حاصل کرنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں, اس کے نتائج کے لیے باپ ڈانٹتا ہے. علی کو پتہ ہے کہ اگر اس کو لے جاؤں گا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانے سے بلند و بالا ہو جائے گا. اس لیے علی نے زبردستی کہا چل. کہا نہیں آؤں گا. کہا مصطفیٰ بلا رہے, میرے آقا بلا رہے ہیں. جب اس نے اتنا سنا کہا اب چلتا ہوں. دیکھا تھا علی تو علی تھے, اس قدر سینہ چوڑا اور اس قدر نورانی چہرہ. علی کو دیکھ کر ہی وہ پہچان گیا تھا جب یہ اتنا نورانی ہے تو وہ کتنا نورانی ہوگا, جب یہ اتنا نور والا ہے تو وہ کتنا نور والا ہوگا. حضرت مولا کائنات علی جدہ علیہ السلام اس کو لے کر نبی کی بارگاہ میں آئے.
نبی نے کہا پانی دو. ایک کٹورا پیش کیا گیا. کہا حضور اگر آپ کو پانی دے دوں گا تو میرا آقا مجھے مارے گا. جب اتنا سنا حضور نے فرمایا پانی کم ہو تب باتیں کرنا, پانی کم ہو تب کہنا. حضور کی انگلیوں کا مجسمہ سنے, حضور کی انگلیوں کا معجزہ سنے. آقا کے سامنے وہ کٹورا پیش کیا گیا. آقا نے اپنی انگلیاں اس کٹورے میں ڈالی. خدا کی عزت کی قسم, جس سے ایک آدمی سیراب ہو سکتا تھا اس سے 1500 آدمی سیراب ہوئے اور کوئی کو چارہ ملا. یہاں تک کہ وہ حبشی نے بھی ایک بکسا بھر لیا. بھرنے کے بعد آقا نے کہا کہ تو کہتا تھا پانی ختم ہو جائے گا, لیکن تجھے پتا نہیں انگلیاں ہے فیض پر کہتے ہیں پیاسے چھوڑ کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری کارواں. ندیاں پنجاب رحمت کی. آقا کی انگلیوں سے پانی بہنا شروع ہو گیا. ایک طرف انسان ہے, انسان اگر چاہے تو اس کو کسی چیز کا فورا ہو جائے تو اس سے پیپ نکلتا ہے, لیکن اس جگہ مصطفیٰ کو رکھا جائے تو آقا کی انگلیوں سے پانی نکلے جس سے 1,00,000 آدمی سیراب ہوتے ہوئے. جس کو میرے امام نے دیکھا تو یوں کہا انگلیاں ہے فیض پر, انگلیاں ہے فیض پر, فیض لٹا رہے ہیں ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. اگر یہاں پر اعلان کر دیا جائے میٹھا پانی آ رہا ہے لوگ چوٹ پڑیں گے, یہاں تک کہ کسی کو فرصت نہ ہوگی کہ اس کے پاس سے پانی لے آ جائیں. لیکن انہیں پتا تھا مصطفیٰ کے ہاتھوں سے جو پانی نکلتا ہے وہ پانی ایسا ویسا نہیں, بلکہ وہ پانی وہ ہے جو زندگی بھر سیراب کرنے والا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. وہ صحابی نے دیکھا, سب نے دیکھا, سب سیراب ہو گئے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ کی شان بیان کرنے کی بات آتی ہے تو میں یوں کہتا ہوں یا رسول اللہ یہ 1500 اگر لاکھوں کی تعداد میں ہوتے پھر بھی سیراب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ہوتے پھر بھی سیراب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. پھر حضرت مولا کائنات سے وہ غلام کہنے لگا یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ مولا کائنات نے کہا میں نے کہا تھا نا میرا آقا بلا رہا, یہ میرا آقا ہے. جب اس نے اتنا دیکھا کہا اب تو آقا کی بارگاہ میں جا کر کلمہ ہی پڑھ لوں گا. جب مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا کلمہ پڑھایا, کلمہ پڑھانے کے بعد کہتا یا رسول اللہ اب آپ کے دربار سے نہ جاؤں گا. کیوں نہ جائیں, فرقے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. کیونکہ جسے مصطفیٰ کا در مل جاتا ہے پھر وہ در چھوڑ کر واپس آنا گوارا نہیں ہوتا, بلکہ یوں عرض کرتا ہے فرقے گلی گلی یا رسول اللہ دنیا کی ٹھوکرے کھاؤں کیوں, آپ کی در پر پڑا رہوں گا. آقا نے فرمایا اسلام کا قانون ہے جو جس کا غلام ہے وہ اس کے پاس جائے گا. وہ غلام کہتا یا رسول اللہ میرا آقا مجھے مارے گا. وہ حبشی غلام کہتا یا رسول اللہ میرا آقا مجھے مارے گا. مصطفیٰ نے فرمایا کہ جا اسے محمد عربی کا نام دے دینا. خدا کی عزت کی قسم وہ عرض کرتا ہے حضور وہ ثبوت مانگے گا, آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ اب ید کی ہاتھ کی تیسری معجزہ سنیں, تیسرا معجزہ سنیں. آقا نے فرمایا تجھے ثبوت چاہیے, تجھے دلیل چاہیے, آ گیا خرید کیا, اپنا دست چہرے پر پھیرا, جو کالا تھا سفید کر دیا, جو کالا تھا اسے سفید کر دیا. یہ مصطفیٰ کی شان ہے. جب وہ سفید ہو گیا صحابہ کہنے لگے ارے تیرا چہرہ تو چاند کی طرح روشن ہے. ذرا غور کرے جسے آقا اپنا دست مبارک پھیرائے, اپنا ہاتھ پھیرائے, اس کی شان یہ کہ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہو تو چاند کا بھی مالک ہے اس محمد عربی کا عالم کیا ہوگا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. جب وہ غلام وہاں سے لوٹنے کے بعد فوری طور پر وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اونٹ سے اترنے کے بعد آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آقا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد عرض کرتا آقا میں آ گیا. کہا تم میرا غلام نہیں. کہا کیوں نہیں؟ کہا گیا تھا تب تو تم کالا تھا, آیا تو گورا ہے. کہا میرا کوئی گورا غلام نہ تھا, میرا غلام تو حبشی تھا, کالا تھا. اس نے کہا راستے میں ایک بزرگ کا
راستے میں ایک بزرگ ملے، ان کی صحبت اختیار کی، اسلام قبول کیا، صرف دست پھیرا خدا نے خوبصورتی عطا فرما دی، خدا نے چہرہ روشن کر دیا۔ اس نے کہا وہ کہاں ہے؟ کہا کہ وہ راستے میں آپ چلے۔ فوری طور پر وہ بھی وہاں پر گیا، اور جانے کے بعد کیا عرض کرتے ہیں، آقا مجھے کلمہ پڑھائے۔ کلمہ پڑھانے کے بعد کہتے یا رسول اللہ آج سے اس غلام کے ساتھ یہ آقا بھی آپ کا غلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے تو کہتے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں میرے نام پہ مردان عرب۔ اس نے یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ تیسری کرامت ہوئی۔ آگے بڑھتے ہیں، جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑے تشدد کیے گئے، بڑے ظلم کیے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے ظلم کیے گئے۔ ایک مرتبہ مکے کی سرزمین پر تمام کفاران قریش جمع ہونے کے بعد سب نے ایک مشورہ دیا کہ مصطفیٰ کو اب سب کے سامنے جھوٹا قرار دیا جائے، معاذ اللہ مصطفیٰ کو جھوٹا قرار دیا جائے۔ لیکن اسے پتہ نہ تھا وہ شمع جسے روشن خدا کرے اسے کون بجھا سکتا ہے جسے خدا نے روشن کیا ہو۔ لوگوں نے کہا اے ابو جہل تیرا جو پکا دوست ہے جس کا نام حبیب یمنی بتایا جاتا ہے، جو بہت چست ہے، جو بہت چالاک ہے، جو بہت بہتر والا ہے، جو بہت علم والا ہے، اگر اس کے سامنے دانائیت کا سوال کیا جائے، اگر اس کے سامنے فلسفے کا جواب کیا جائے تو وہ فوری طور پر اس کا جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے سامنے خط لکھ کر بھیجا جائے تاکہ وہ خط پڑھ کر فوراً مدینہ مکہ آئے، مکہ آنے کے بعد مصطفیٰ کو جھوٹا قرار دے، معاذ اللہ۔ لیکن اسے پتہ نہیں تھا جسے مصطفیٰ جان رحمت چن لیتے ہیں وہ کبھی بگڑتا نہیں بلکہ مصطفیٰ کے دامن کو تھامے رکھتا ہے، اور اس قدر تھامے رکھتا ہے کہ انہیں پہلو میں جگہ ملتی ہوئی نظر آتی ہے، اسے مدینہ کی مٹی ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ حبیب یمنی فوری طور پر آیا، آنے کے بعد ابو جہل سے کہا اے ابو جہل کیا معاملہ ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ جو عبداللہ کا بیٹا ہے وہ محمد جو نیا دین لے کر آیا ہے، لوگوں کے درمیان نیا مذہب لے کر آیا ہے اور لوگوں کو اس دین کی طرف بلاتا ہے، اس دین کی طرف رغبت دیتا ہے، اس دین کی طرف کنڈیلتا ہے۔ جب حضرت حبیب یمنی نے اتنا سنا تو حبیب یمنی نے کہا کہ اس کو میرے سامنے لایا جائے تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ صبح کا وقت تھا، شام کا وقت تھا، حضور احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی، آقا تشریف لائے۔ ادھر حبیب یمنی تھا، ادھر وہ کفار تھے جو رسول اللہ کی مذاق اڑانا چاہتے تھے۔ میں خدا کی عزت کھا کر یہ گواہی دیتا ہوں، بس خدا کی عزت کی قسم اس وقت کوئی اور موجود نہ تھا سوائے کفار کے۔ آقا کو بلایا گیا، حبیب یمنی نے کہا اگر تم سچ مجھ میں نبی ہو، اگر تم نبی ہونے کا سچا دعویٰ کرتے ہو، اگر سچ مجھ میں خدا ہے کہ تو مجھے یہ بتاؤ، مجھے سورج کے دو ٹکڑے کر کے بتاؤ۔ خدا کی عزت کی قسم آقا نے فرمایا جبل ابی قبیس پر چڑھو۔ تمام کفاران قریش جبل ابی قبیس پر چڑھے، آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، خدا کی عزت کی قسم چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اور اس طرح نہیں کہ بیچ میں صرف لکیر باندھی جاتی ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کو پتا تھا یہ کفار جو ہے نا بڑے چالاک ہیں، اس لیے آقا نے ٹکڑے اس طرح کیے، ایک حصہ جبل قبیس کے اس طرف پڑا اور ایک حصہ جبل قبیس کے اس طرف پڑا تاکہ کفار کو پتا چل جائے یہ مصطفیٰ جادو نہیں کرتے، یہ دست اقدس کی کرامت ہے، یہ دست اقدس کا معجزہ ہے، یہ آقا کے ہاتھوں کا معجزہ ہے۔ اور ہندوستان میں رہنے والا خواجہ، ہندوستان میں رہنے والا راجہ بھوج خود کہتا ہے کہ جب وہ ٹکڑا چاند کے دو ٹکڑے ہوئے اس وقت میں باغیچے میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے نجومیوں سے پوچھا دیکھو دیکھو یہ چاند کے دو ٹکڑے ہو رہے ہیں، میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ نجومی کہنے لگے آج محمد رسول اللہ نے چاند کے دو ٹکڑے کیے، جس کی وجہ سے تمام کے تمام کفار ان کے سامنے جھوٹے پڑ گئے۔ بس راجہ بھوج کا اتنا سننا تھا، سنتے ہی فوراً وہ
زمین پر گرتا ہے اور کہتا ہے آج سے میں بھی رسول اللہ کا شہدائی ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب حبیب یمنی نے اتنا دیکھا تو ہکا پکا رہ گیا، کبھی رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا، کبھی ٹوٹے ہوئے چاند کو دیکھتا، کبھی رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا، کبھی ٹوٹے ہوئے چاند کو دیکھتا۔ ابو جہل نے کہا ہے حبیب یمنی کیا ہوا؟ حبیب یمنی نے کہا توڑا ہے تو اس کو جوڑو بھی، صرف توڑا نہیں جوڑا بھی آقا نے کہا توڑا ہو تو جوڑو بھی۔ آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، جس کے اندر طاقت ہے، اگر ایک انگلی کے اشارے سے تو ایک انگلی سے تو کاغذ بھی پھاڑا نہیں جاتا، لیکن آمنہ کے نقطۂ جگر کی طاقت کا کرشمہ دیکھے، ایک انگلی سے چاند کو شک کرتے ہیں اور ایک انگلی سے چاند کو جوڑتے ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ ارے مصطفیٰ سے اشارہ کرتے تو چاند کے ٹکڑے ہو جاتے، یہ ہاتھ کا معجزہ۔ جب حبیب یمنی نے اتنا دیکھا تو اب اس کے دل میں تو ایمان کی شعلے بھڑکنے لگے۔ ارے اتنی بڑی کرامت دیکھ کر، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر کیا کوئی چپ بیٹھ سکتا ہے؟ فوری طور پر یا رسول اللہ سے کہتا یا رسول اللہ آپ نے چاند کے ٹکڑے کر دیے، لیکن وہاں جو کفار بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ کہتے ہیں محمد تو معاذ اللہ بڑا چاند ہے۔ جس کے دل میں ایمان کی وسعت نہیں ہوتی، جس کے دل میں ایمان رسائی نہیں کرتا، جس کے دل میں ایمان اڈیلا نہیں جا سکتا، وہ نئے نئے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ لیکن حبیب یمنی تو پکا ارادہ کیا کر کے آیا تھا؟ پہلا سوال امتحاناً پوچھوں گا اور دوسرا سوال بگڑی بنانے کے لیے پوچھوں گا، اس لیے کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ سب کی بناتا ہے۔ حبیب یمنی نے دیکھا، پوچھتا یا رسول اللہ آپ نے تو سچ میں چاند کے ٹکڑے کر دیے۔ آقا نے فرمایا دوسرا سوال تو بتاتا ہے یا میں بتاؤں؟ دوسرا سوال تو بتاتا ہے یا میں بتاؤں؟ جب حبیب یمنی نے اتنا سنا تھا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں۔ آقا نے فرمایا اے حبیب یمنی تو گھر سے نکلا تھا، نکلتے وقت جب تجھے خط ملا، خط پڑھتے ہی فوراً تو نکلا تو تیرے دل میں یہ خیال آیا پہلا سوال مصطفیٰ سے کروں گا چاند کے تو ٹکڑے کر دو، اگر مصطفیٰ چاند کے ٹکڑے کر دیں گے تو دوسرا سوال بگڑی بنانے کے لیے کروں گا، اس لیے کہ میری بیٹی جو ہے وہ نابینا ہے، میری بیٹی جو ہے وہ چلنے کی قدرت حاصل نہیں رکھتی، میری بیٹی جو ہے وہ دیکھنے کی قوت نہیں رکھتی، بیٹھنے کی قوت نہیں رکھتی، میری بیٹی مونگی ہے، اس کے لیے دعا کروں گا۔ مصطفیٰ نے فرمایا اے حبیب یمنی اپنے گھر جا کر دیکھ تیری بیٹی کو رب نے شفا عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حبیب یمنی اپنے گھر جا کر تو دیکھ۔ حضرت حبیب یمنی اسی وقت آقا کے قدموں میں گر گئے، گرنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے۔ آقا نے کلمہ پڑھایا، فوری طور پر گھوڑے پر سوار ہوئے، سوار ہونے کے بعد اپنے گھر کے دروازے کو دستک دی، یمن پہنچنے کے بعد گھر کے دروازے کو دستک دی تو دیکھا وہ بیٹی جو چلنے کی قدرت نہیں رکھتی تھی، جو بیٹھنے کی قوت نہیں رکھتی تھی، جو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتی تھی، آج وہی بیٹی کھڑی ہو کر دروازے کی نگہر کھول رہی ہے۔ تو حبیب یمنی نے کہا بیٹی کیسے ہوا؟ تو کہتی ہے وہ بیٹی کہ ابا حضور جب آپ مکہ گئے تھے اس رات کو ایک بزرگ آئے اور بزرگ نے ہاتھ پھیرا، رب نے شفا عطا فرمایا۔ پانچواں معجزہ، پانچواں معجزہ آقا کے ہاتھ کا۔ اگر مصطفیٰ کے ہاتھ کے معجزے بیان کیے جائیں نا تو کائنات ختم ہو سکتی، لیکن آقا کے معجزے ختم نہیں ہو سکتے، آقا کے معجزے ختم نہیں ہو سکتے۔ ارے جس کی ہاتھوں سے پانی کے چشمے بہتے ہوں اس مصطفیٰ کے معجزے کون بیان کرے گا؟ اس کو سمجھنے کے لیے قصہ بیان کرتا چلتا ہوں، سنیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، یہودی بیٹھا ہوا ہے، عیسائی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک پجاری بیٹھا ہوا ہے، اور پجاری کے ساتھ ایک منافق جس کو اپنی زبان میں وہابی کہتے ہیں، وہ چاروں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک کہتا ہے میرا نبی افضل، کون؟ عیسائی کہتا ہے کہ میرا نبی افضل۔ تو یہودی نے کہا عیسائی تیرے نبی کیسے افضل؟ کہا میرا نبی تو مردوں میں جان ڈال دیا کرتا تھا۔ تو یہودی نے کہا میرا نبی بھی افضل۔ کہا تیرا نبی افضل کیسے؟
کہ میرا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر لاٹھی پتھر پر لاٹھی مارتے تو اتنا اشارہ 12 چشمے جاری کر دیتا تھا رب. اس نے کہا یہ بھی اچھا. تو وہاں پجاری بیٹھا ہوا تو پجاری نے کہا میرا بھگوان افضل. اس نے کہا کیسے؟ کہا اس میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے جو اس کے پاس ماس تھا اس کو اس طرح چوڑا کیا تو ٹوٹ گیا. کسی میں اتنی طاقت نہیں. تو وہاں پر وہاں بھی بیٹھا ہوا تھا, منافق بیٹھا ہوا تھا. تو منافق سے کہا کہ تو کچھ تیرے نبی کی شان بیان کر. ابے وہ کیا بیان کرے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میں تو صرف وہی بیان کروں گا جو میرے دادا نے لکھا ہے, جو میرے بابا نے تیسر الناس میں لکھا ہے, جو میرے نانا نے براہین قاطیہ میں لکھا ہے. کیا لکھا ہے وہ تو سنا. وہ کہتا ہے معاذ اللہ میرے نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے. پھر کہتا ہے معاذ اللہ میرے نبی کو پیٹ کے پیچھے کا علم نہ تھا. پھر کہتا ہے معاذ اللہ میرے نبی تو زمین میں مر کر مل گئے. اتنے میں دور ایک دکان میں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا جس نے کچھ کھایا نہ تھا, جس نے دارالعلوم کی روٹی توڑی نہ تھی, لیکن اس میں ایک افضلیت یہ تھی وہ بزرگوں کی جوتیاں صاف کرتا تھا, وہ مزارات میں جھاڑو لگایا کرتا تھا. وہ آیا, آنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ جو کہتا ہے, یہ جو دلیل دیتا ہے, یہ جو منافق ہے یہ مردود ہے, اس سے نبی کی شان نہ سنو. یہ مسلمان نہیں بلکہ مسلمان کے ناموں پر تھپا ہے. وہ بزرگ آیا, آنے کے بعد کہتا ہے کہتے ہو تمہارے نبی افضل کون؟ یہودی نے کہا میرا نبی افضل. تو بزرگ کہتے ہیں ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل. وہ لاٹھی مارتے تھے تو رب 12 چشمے عطا فرما دیتا تھا. رب 12 چشمے عطا فرما دیتا تھا. جب اتنا کہا اس وقت وہ بزرگ عرض کرتا ہے کہ اللہ کا کرم ہے آپ کے نبی افضل, لیکن جب میرے نبی کی ناموز کی بات آتی ہے, جب میرے نبی کی رسالت کی بات آتی ہے, جب میرے نبی کے اختیار کی بات آتی ہے تو تیرا نبی لاٹھی مار کر پتھر سے پانی نکالتا تھا. میرا نبی آسمان کی طرف اشارہ کرتے میرا نبی آسمان کی طرف سے انگلی اٹھا دے. وہ لاٹھی مار کر اذیت اٹھاتا تھا, وہ صرف انگلی اٹھا کر بارش عطا فرماتا تھا. تو عیسائی نے کہا میرا نبی افضل. کہا کیسے؟ کہا میرا نبی عیسیٰ علیہ السلام تو کیا کرتے تھے؟ مردوں میں جان ڈال دیا کرتے تھے. تو وہ کہتا ہے بے شک عیسیٰ علیہ السلام افضل و بالا, بے شک عیسیٰ علیہ السلام ابتر ہے, لیکن جب میرے نبی کی اختیار کی بات آئے, میرے نبی کے معجزات کی بات آئے, میرے نبی کی رسالت کی بات آئے تو تیرے عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کے لیے, مردوں میں جان ڈالنے کے لیے کوئی مردہ ہونے چاہیے تھا, تب جا کر اس میں روح ڈالتے تھے. لیکن میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ ابو جہل ہاتھوں میں کنکریاں لے کر آتا ہے, جس میں جان نہیں ہوتی اس میں بھی جان پھونک دیتے ہیں. تیرا نبی کو روح ڈالنے کے لیے کسی مردے کی ضرورت ہوتی تھی, میرے نبی تو پتھروں میں بھی جان ڈال دیتے تھے, میرے نبی تو درختوں میں بھی جان ڈال دیتے تھے, میرے نبی تو پھولوں میں بھی جان ڈال دیتے. اتنے میں پجاری بیٹھا ہوا تھا, کہا میرا نبی تو اپنے ہاتھوں سے کسی بھی چیز کو توڑ دیتا. کہا میرا بھگوان تو کسی بھی چیز, میرا دیوتا تو کسی چیز کو توڑ دیتا ہے. تو اس نے کہا کہ تیرا دیوتا کسی بھی چیز کو توڑنے کی طاقت رکھتا ہے. کہا ہاں. اس وقت وہ کہتا ہے کہ تیرا دیوتا ایک طرف, لیکن جب میرے نبی کی عزت کی بات آئے, میرے نبی کی رفعت کی بات آئے, میرے نبی کی بلندی کی بات آئے تو سن لے, تیرے دیوتا کو توڑنے کے لیے دونوں ہاتھوں کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن آمنہ کے لختے جگر کو چاند کو توڑنے کے لیے انگلی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نبی میں تقابل ہم کرتے نہیں, لیکن جب مصطفیٰ کی ناموز کی بات آئے, جب مصطفیٰ کی رسالت کی بات آئے تو سب نبی ایک طرف, آمنہ کا لخت جگر ایک طرف, سب نبی ایک طرف, آمنہ کا لخت جگر ایک طرف. اور سنیں مصطفیٰ جان رحمت کی معجزات, جو ہاتھ کے معجزات اس کی شان سنیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں روتے ہوئے جناب حضرت ابو ہریرہ حاضر ہوئے. یہ ابو ہریرہ وہ کون صحابی ہے جس پر آقا چادر رکھ دے تو زندگی پر کبھی رسول اللہ کی باتیں جس کو بھلاتی نہ,
جسے آقا ابو ہریرہ کا لقب دیتے ہیں، وہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حاضر ہونے کے بعد آقا سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. روتے ہوئے حاضر ہوئے تھے، آقا کسی کام میں مصروف تھے. آقا نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں روتے ہو؟ جناب ابو ہریرہ کہتے یا رسول اللہ میری امی جو ہے نا وہ آپ کی شان میں گستاخیاں کرتی ہے، معاذ اللہ آپ کو برا بھلا کہتی ہے. جب رسول اللہ نے اتنا سنا کہا ابو ہریرہ بیٹھ جاؤ. جناب حضرت ابو ہریرہ بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ خود سے آئے ہو اور اتنا زیادہ روتے بھی ہو. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو میری ماں ہے جب میں چھوٹا تھا تو مجھے پانی پلایا کرتی تھی، جب میں چھوٹا تھا تو مجھے کھانا کھلایا کرتی تھی. آج وہ میری ماں بزرگ ہو گئی ہے، میں سوچتا ہوں اسے کھانا کون کھلائے گا، اسے پانی کون پلائے گا، اسی وجہ سے روتا ہوں. وہ سن لے جو ماں باپ کی توقیر نہیں کرتے، وہ سن لے جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. خدا کی عزت کی قسم رحمت والے نبی کا دریا رحمت جوش میں آ گیا. آقا نے فرمایا ابو ہریرہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا آقا نے فرمایا ابو ہریرہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ ابو ہریرہ مانگا تو کیا مانگا یا رسول اللہ اس ہاتھ کے طفیل جس ہاتھ کی برکت سے کالا سفید ہو جائے، جس ہاتھ کی برکت سے اللہ عز و جل پانی کے چشمے جاری فرما دے، جس ہاتھ کی برکت سے اللہ ابو بکر کو ایمان کی دولت عطا کر دے، جس ہاتھ کی برکت سے اللہ عمر کو اسلام میں داخلہ نصیب فرمائے، جس ہاتھ کی برکت سے اللہ عثمان کو ایمان کی دولت عطا فرمائے، اور جس ہاتھ کی برکت سے مولا علی کو اپنا مولا بنائے. مولا اسی ہاتھ کی برکت سے، اسی ہاتھ کی برکت سے دعا کرے تاکہ میری ماں بھی مسلمان ہو جائے، تاکہ میری ماں بھی مسلمان ہو جائے. بس اتنا کہنا تھا. حضرت ابو ہریرہ دوڑے ہیں. صحابہ فرماتے اے ابو ہریرہ پہلے جاتے قدم اٹھا کر آتے. حضرت ابو ہریرہ کہتے آج ساری کائنات کے مالک نے میری ماں کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں. میں دیکھنا چاہتا ہوں دعا پہلے قبول ہوتی ہے کہ ابو ہریرہ پہلے پہنچتا ہے. جس کو میرے امام نے یوں کہا ہے اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا. جب مصطفیٰ نے دعا کی تو میرے امام فرمانے لگے اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا. دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور جب بڑی ناز سے دعائے محمد خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ کا دعا کرنا تھا. حضرت ابو ہریرہ گھر کے دستک دیتے ہیں، گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. جب دروازہ کھٹکھٹایا تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ ماں جو مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرتی تھی، وہ ماں جو مصطفیٰ کو برا بھلا کہتی ہے، آج وہی ماں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتی ہے. آج وہی ماں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول یہ ماں کل تک تو ان کو گالیاں دیتی تھی، کل تک تو ان کو برا بھلا کہتی تھی، کل تو ان کی شان میں نازیبانہ کلمے کہتی تھی. تو وہ ماں کہتی ہے بیٹا سن لے، تو نے تیرے نبی کے معجزے دیکھ کر کلمہ پڑھا ہے. میں وہ عورت ہوں جسے خود مصطفیٰ جان رحمت کلمہ پڑھا دی. اس لیے تو امام کہتے ہیں ہاتھ جس دن تو اٹھا گلی کر دیا مجھے پہرے سماعت پہ لاکھوں سلام. اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اور انگلیاں ہے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، نہ دیا پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ، نہ دیا پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. وما علینا الا البلاغ.